بسم اللہ الرحمن الرحیم، صفحہ 63 بات چل رہی ہے ربا کے بارے میں، ربا کے حرام ہونے کے لیے۔ ربا کو بولتے ہیں زیادتی، تو کون سی زیادتی حرام ہے وہ ذہن میں ہمیشہ رکھو کہ وہ زیادتی جو خالی عن العوض ہے وہ حرام ہے۔ شریعت میں ربا کے حرام ہونے کی بنیاد دو چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ قدر مال جنس، قدر مال جنس ہے تو تفاضل بھی حرام ہے، نسیئہ بھی حرام ہے۔ تفاضل کس کو بولتے ہیں؟ کمی زیادتی کو۔ اور سے سنو میاں، تفاضل کس کو بولتے ہیں؟ کمی زیادتی کو۔ نسیئہ کس کو بولتے ہیں بھائی؟ ادھار کو بولتے ہیں۔ اگر قدر مال جنس ہو جائے تو تفاضل بھی حرام ہے، نسیئہ بھی حرام ہے۔ قدر مال جنس کو قدر بولے تو تولی جانے والی، ناپی جانے والی چیز، جیسے سونا ہے، سونے کو تولتے ہیں نا، ناپتے ہیں اپنے پاس، تولتے ہیں، تولی جانے والی ہے تو سونا ہی ہے، چاہے سونا پرانا ہو چاہے نیا ہو۔ سنو غور سے، سونا چاہے پرانا ہو چاہے نیا ہو، جب سونا ہے تولا جاتا ہے تو اس میں برابر سرابر ہونا بھی فرض ہے، نقد ہونا بھی فرض ہے۔ اگر جو پرانا سونا آپ جو ہے دیے کتنا 2 تولے، نیا سونا 1.5 تولہ لے رہے ہیں، حرام۔ یا جو ہے آپ کیا کریں، نیا سونا لے لیا، پیسے دے رہے ہیں 4 مہینے کے بعد، حرام، کیونکہ پیسے بھی کیا ہے؟ سونا ہی ہے۔ آیا سمجھ میں؟ ہاں، تو اگر قدر مال جنس جمع ہو جائے تو تفاضل بھی حرام، نسیئہ بھی حرام۔ چلیے کچھ پڑھنا ہے اب، سمجھ گئے؟ کیا سمجھے؟ لیکن جس کے اندر قدر مال جنس نہ ہو تفاضل بھی جائز۔ نسیئہ کے بارے میں آگے بحث چلتی، نسیئہ نہیں، نسیئہ کے بارے میں آگے بحث چلتی۔ اگر قدر مال جنس نہ ہو تو تفاضل جائز، جنس بدل گئی تب بھی تفاضل جائز ہے، یا قدر نہیں ہے تب بھی تفاضل جائز ہے۔ سیب، سیب سیب ہے نا، تولتے ہیں ناپتے، ناپتے بھی نہیں تولتے بھی نہیں، عددی ہے وہ۔ سیب کیا ہے؟ عددی۔ آج کل تول رہے ہیں لیکن سیب تولنے کا نہیں ہے۔ جا دو سیب سمجھ میں آ رہا۔ انڈے تولتے ہیں نا آپ تمہارے گاؤں میں؟ ان کے جو ہے علاقے میں انڈوں کو جو ہے ناپا جاتا ہے، ناپ کے جو ہے پورے انڈوں کو کیا بنا دیا جاتا ہے؟ ٹیسٹ بنا دیا جائے۔ کیسا ناپیں گے بندے؟ دال تیز کیا ہو جاتے وہ انڈے، جا کے کوئی اور چیز بن جاتی، نہیں بن جاتی؟ ہاں، تو بہرحال سنو، تو انڈے جو ہے نہ کیل ہے نہ وزن ہے تو قدر نہیں ہے۔ قدر وہ تو کیل وزن، سمجھ میں آئے گا نا؟ کیل اور وزن کو ملا کے کیا بولا جاتا ہے؟ قدر بلایا جاتا ہے۔ تو انڈے قدر بھی نہیں ہے، تو نہ کیل ہے نہ وزن ہے، لہذا اس میں تفاضل بھی جائز ہے، نسیئہ بھی جائز، نسیئہ نہیں، تفاضل جائز۔ تو انڈوں کے بدلے میں آپ انڈے کمی زیادتی کے ساتھ لے سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اگر جنس ایک ہو تو بھی، جنس ایک ہو تو بھی کیل نہ ہونے کی وجہ سے یا وزن کے نہ ہونے کی وجہ سے تفاضل جائز ہے، یہ یاد رکھنا، ٹھیک ہے؟ اور ربا کی بنیاد میں کل پڑھا چکا ہوں، تم لوگوں نے تھے، ربا کی بنیاد کے اندر یہ ہے کہ جو امام شافعی جو ہے آپس میں تبادلہ اصل بولتے ہیں حرام ہے۔ اس حرمت سے نکلنے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ تومیت اور کیا نہ ہو، ثمنیت نہ ہو۔ اس حرمت سے نکلنے کے لیے تومیت اور ثمنیت نہ ہو، ایک شرط۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر تومیت اور ثمنیت ہے تو اس میں آپس میں تبادلہ بالکل حرام ہے، مگر شرط یہ ہے کہ جواز کی چھٹکارا بولتے ہیں اس کو، جواز کا چھٹکارا یہ ہے کہ برابر سرابر ہونا اور نقد ہونا۔ تو کھانے پینے والی کوئی بھی چیزیں، سیب رہے تو بھی انہوں آپس میں کیا ہے؟ تبادلہ کر نہیں سکتے، بولتے ہیں۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ نہ اس کو تولتے ہیں نہ ناپتے ہیں، لہذا برابری کا کوئی امکان نہیں ہے، تو آپس میں سیب کا تبادلہ سیب سے نہیں ہو سکتا، انڈوں کا تبادلہ بھی انڈوں سے نہیں ہو سکتا، گیہوں کا تبادلہ گیہوں سے ہو سکتا ہے کیونکہ اس کو جو ہے ناپا جاتا ہے، تیل کا تبادلہ تیل سے ہو سکتا ہے کیونکہ اس کو تولا جاتا ہے، گھی کا تبادلہ گھی سے ہو سکتا ہے کیونکہ تولا جا سکتا ہے، کیونکہ برابری سرابری ممکن ہے۔ تو جہاں پر برابری سرابری ممکن نہیں ہے وہاں پر کھانے والی چیزوں میں یا ثمنیت میں آپس میں تبادلہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ چھٹکار کا امکان نہیں ہے۔ تو حنف کیا بولتے ہیں؟ حنف بولتے ہیں اصل جواز ہے، اصل جواز ہے، حرمت کی علت ہے قدر مال جنس ہونا، یہ حرمت کی علت ہے، چاہے تومیت ہو چاہے ثمنیت ہو چاہے کچھ اور ہو، نہ تومیت ہے نہ ثمنیت ہے لیکن ایک جنس ہے اور قدر ہے، تو وہاں پر جو ہے حرمت کی علت اگر پائی جائے تو حرام، علت نہیں پائی جاتی تو وہاں حلال۔ تو علت کہاں نہیں پائی جاتی؟ جہاں پیمانہ نہ ہو وہاں علت پائی نہیں جاتی،
جہاں پیمانہ نہ ہو وہاں نہیں پایا جاتا، کیونکہ نہ قدر ہو سکتا ہے نہ جو ہے جنس، ایک جنس ہو تو جہاں نہ وزن ہو سکتا ہے نہ جو ہے کیل ہو سکتا ہے، قدر نہیں ہے، تو جو ہے وہاں پر کمی زیادتی کا کوئی امکان بھی نہیں ہے، کوئی سوال بھی نہیں بولتے. جیسا کہ ایک مٹھی دو مٹھی، ایک مٹھی دو مٹھی، جیسے آپ ایک مٹھی چاول دو ادھر سے انہیں 4 مٹھی دے دیا، جائز ہے. بولیے بولو بھی ہاں جائز ہے، کیونکہ ایک مٹھی ناپتے کیا اپن، تولتے کیا، نہ تولتے نہ ناپتے، پیمانے کے تحت آتا ہی نہیں، تو لہٰذا جواز کی جو پہلے سے جائز ہے اسی کے ذیل میں شامل ہے. اصل جواز ہے، تبادل آپس میں اصل جواز ہے. حرمت کی علت قدر مال جنس ہونا ہے، انہوں کیا بولتے ہیں، اصل عدم جواز ہے کھانے اور جو ہے ثمنیت میں، اس سے چھٹکارا صرف برابری کا ثبوت ہے. ہم کیا کہتے ہیں، اصل جواز ہے، حرمت کی علت جو ہے قدر مال جنس ہونا ہے. ٹھیک ہے، آیا سمجھ میں؟ چلیے. اور جائز ہے ایک مٹھی کی بے 2 مٹھیوں سے، اور ایک سیب کی بے 2 سیبوں سے. تفاح کس کو بولتے ہیں، یا سیپنی ہے، سیب کی مونس سیب نہیں، سیب نہیں، سیب، اس لیے کہ مساوات معیار سے ہوتا ہے. معیار مطلب پیمانہ، برابری کہاں سے ہوتی ہے، پیمانے سے ہوتی ہے، اور نہیں پایا جاتا ہے وہ، یعنی یہ کہ پیمانہ پایا ہی نہ جائے تو لم يتحقق الفضل، لم يتحقق الفضل، زیادتی کا ثبوت نہیں ہوگا. جہاں پیمانہ نہیں ہوتا، کوئی زیادہ ہے کوئی کم ہے نہیں بول سکتے. سیب کو یہ زیادہ ہے، سیب یہ کم ہے نہیں بولتے. کیا بولتے ہیں، عدد ہے، یہ 2 عدد ہے یا 3 عدد ہے بول سکتے. یہ کم سیب ہے یہ زیادہ سیب ہے نہیں بول سکتے. کمی اور زیادتی کا ثبوت کہاں سے ہوتا ہے، معیار سے ہوتا ہے، اور جو معیار میں نہیں آتے یعنی پیمانے میں نہیں آتے وہاں پر کمی زیادتی کا کوئی ثبوت نہیں ہوتا. وَلِهَذَا كَانَ مَضْمُونًا بِالْقِيمَةِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ، اسی وجہ سے وہ جو ہے قیمت سے مضمون ہوتا ہے طلب کرنے کے وقت. طلب کرنے کے وقت میں جو ہے، اب مثال کے طور پر آپ جو ہے گیہوں لے کے کسی کی طلب کر دیے تو اس کا مثل دینا پڑتا نا بھائی، کیا دینا پڑتا، دوسری گیہوں لا کے دینا پڑتا، پیسے دینے کا نہیں رہتا. لیکن سیب لے کے کھا لیا تو دوسرا سیب دینا، بے وقوف آدمی کیسا دیتے دوسرا سیب، اس کی برابری ہو ہی نہیں سکتی نا، پیسے دینا. نہیں سمجھ آ رہی تھی بات، برابری یہاں پہ ممکن ہے ہی نہیں، سمجھ میں آ گیا؟ تو چونکہ اس میں یہ معیار آتا ہی نہیں، کیونکہ یہ معیار یعنی ترازو کے تحت یا ڈبے کے تحت، بولو جی نہیں آتا، تو اس میں جو ہے اپنی برابری کو تلاش کرنا ممکن ہی نہیں ہے. تو اس میں جو ہے زیادتی ثابت نہیں ہوتی، بول رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں، اسی وجہ سے قیمت سے زمان لگے گا طلاق کرنے کے وقت. امام شافعی کے پاس علت ہے طعم، علت کیا ہے، طعم، طعم اور ثمنیت بھی ہے، یہاں پر طعم ہے سمجھو. ولا مخلص وهو المساوات فيحرم، اور کوئی چھٹکارا نہیں ہے، کوئی چھٹکارا نہیں ہے تو لہذا وہ حرام ہو جائے گا. یعنی ان کے پاس جو ہے عددی چیزیں آپس میں تبادلہ حرام ہے، کیونکہ وہاں برابری کا ممکن ہونا نہیں ہے. علت جو ہے کھانے پینے کی چیزوں میں برابری ہونا ضروری ہے، انہوں بولتے ہیں. اب وہاں برابری ہونے کا کوئی چھٹکارا ہے نہیں، لہذا حرام ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، ہمارے پاس وما دون الساع فهو في حكم الحفنہ، اور جو ساع سے کم ہو، ساع سے نصف ساع سے کم ہو. شریعت میں سب سے چھوٹا پیمانہ ہے نصف ساع، شریعت میں سب سے چھوٹا پیمانہ نصف ساع. نصف ساع سے جو کم ہے وہ حفنے کے حکم میں آتا ہے، ایک مٹھی 2 مٹھیوں کے حکم میں آتا ہے. اس لیے کہ کوئی جو ہے شریعت میں مقدار نہیں ہے اس سے کم کا. وَلَوْ تَبَايَعَ مَكِيلًا أَوْ مَوْزُونًا غَيْرَ مَطْمُوعٍ بِجِنْسِهِ مُتَفَاضِلًا، اگر وہ دونوں بے کیے ہیں، مکیل کیے یا موزون کی، مکیل وہ تو ناپی جانے والی، موزون وہ تولی جانے والی، غیر مطعوم جو کھائی جانے والی چیز نہیں ہے، یعنی شافعی کے حساب سے تو جائز ہو جاتا، کیونکہ نہیں کھا سکتے تو ان کے پاس جائز رہتا، ہمارے پاس جائز نہیں رہتا. کیوں، قدر مال جنس رہتا. متفاضلا کمی زیادتی کے ساتھ، جیسا کہ جس ہے اور لوہا ہے. جس ناپی جانے والی چیز ہے، لوہا تولی جانے والی چیز ہے. کمی زیادتی کے پاس جائز نہیں ہے، ہمارے پاس کمی زیادتی کے ساتھ ہمارے پاس لوجود القدر والجنس، قدر اور جنس کے پائے جانے کی وجہ سے. اور ان کے پاس جائز ہے طعمیت اور ثمنیت کے وجہ نہ ہونے کی وجہ سے. ان کے بعد لوہے کو کھاتے کیا، نہیں کھاتے. یا اسی طرح چنے کو کھاتے نا میں پان میں، سمجھ میں آئے گا نا. یہ بھی چننا سے وہ بھی چننا سے، وہ الگ نہیں ہے، مٹی چھے وہ دیوانے میں. فرق یہ ہے کہ یہ تیز ہے وہ ذرا کم ہے. تو جائز ہے تومیت اور ثمنیت کے نہ ہونے کی وجہ سے ان کے پاس.
اب ان کو پوچھ لینا جا کے پھر وہ پان کا چننا کیا قصہ ہے، کھاتے نا اس کو، اب انہیں سر کھجا لیتے تھوڑی دیر، کچھ تو کچھ اس کی وجہ بیان کرتے ہیں. وَإِذَا عَدِمَ الْوَصْفَانِ، اور جب دو وصف نہ ہو. کیا دو وصف نہ ہو؟ قدر بھی نہ ہو، جنس بھی نہ ہو. تو الجنس والمعنی المذموم، جنس اور وہ جو ہے اس کی طرف مذموم معنی ہے، یعنی قدر کو قدر نہیں بولے نا، کیونکہ مکیل یا موضوع دو بولنا پڑتا نا، والمعنی المذموم بول دیے، جو اس سے ملا ہوا معنی ہے، جو اس سے ملا ہوا معنی ہے. یعنی یہ کہ جب قدر بھی نہ ہو اور جنس بھی نہ ہو، خلاصہ کیا بولیں گے اپن؟ تو حلت تفاضل والنسا، تو کمی زیادتی بھی حلال ہے، ادھار بھی حلال ہے. جب دو جنسیں نہ ہو تو کمی زیادتی بھی حلال، بولا نا میاں، وہ ادھار بھی حلال. مثال کے طور پر اب دو جنسیں نہیں پائی جا رہی ہیں، جیسے کہ جو فون ہے، فون کے تبادلے میں اگر ہم جو ہے کتاب دے رہے ہیں، دونوں کی جنس بھی الگ ہے، اور جو ہے دونوں نہ تولے جاتے ہیں نہ ناپے جاتے ہیں. فون کو تولتے کیا اپن؟ کتاب کو تولتے کیا؟ نہیں. تو یہاں پر کمی زیادتی بھی جائز ہے. ایک فون کے مقابلے میں آپ 50 کتابیں خریدو، یا 50 فونوں کے مقابلے میں ایک کتاب خریدو، دونوں بھی جائز ہے. ادھار بھی جائز ہے. بھائی فون آپ جو ہے کیا کرو، آپ لے لو، کتاب ایک سال کے بعد دو، ادھار بھی جائز ہے. جب دونوں کی دونوں چیزیں نہ پائی جائیں، بولو، دو وصف نہ ہو، جنس بھی اور وہ معنی جو اس کی طرف ملا ہوا ہے، تو تفاضل بھی حلال ہے اور ادھار بھی حلال ہے، کیونکہ اس علت کے نہ پائے جانے کی وجہ سے جو حرام کرنے والی ہے. اور اصل تو اس میں اباحت ہے، شروع سے ہم وہی بولتے جا رہے ہیں، چیزوں میں اصل کیا رہتی ہے؟ اباحت رہتی ہے. حرمت کی علت ہونا، حرمت کی علت، یہاں قدر بھی نہیں ہے، جنس بھی نہیں ہے، بات ختم ہوگی. یہ سمجھ میں نہیں آتا تیرے کو؟ کیا ہے یہ؟ قدر بھی نہیں ہے، جنس بھی نہیں. کون نہیں جنس؟ یہ جنس نہ ہوتا، فون جنس نہ ہوتا، کتاب جنس نہ ہوتی، پھر نہیں ہو رہا نا. ایک جنس نہیں ہے، ایک جنس تو ایک جنس کی بات ہے یہ. تو اصل اس میں اباحت ہے. وَإِذَا وُجِدَا حَرُمَ التَّفَاضُلُ، اور جب دونوں کے دونوں پائے جائیں، جب دونوں کے دونوں پائے جائیں تو تفاضل اور نسا دونوں جائز نہیں رہتا. دونوں کے دونوں پائے جائیں وہ تو جنس بھی ایک ہے، اور جو ہے کیل یا جو ہے وزن ہے، قدر ہے. سمجھو تیل کے مقابلے میں تیل کو ناپتے ہیں، تیل کو ناپتے ہیں، اور یہ بھی تیل ہے وہ بھی تیل ہے، دونوں بھی آپس میں تیل ہے، مطلب میٹھا تیل سمجھو. کوئی سن فلاور کا ہے، کوئی جو ہے گولڈ ڈراپ کا ہے، کچھ بھی ہے، لیکن یہ بھی تیل ہی ہے وہ بھی تیل ہے، دونوں کیا کرتے ہیں؟ ناپتے ہیں. لہذا اب ایسی صورت میں آپس میں تبادلہ کریں تو برابر ہونا بھی ضروری ہے، نقد ہونا بھی ضروری ہے. تو نسا بھی حرام، تفاضل بھی حرام. بولو جلدی سے. اب انہوں مثال دیتے ہیں. وَإِذَا وُجِدَ أَحَدُهُمَا وَعَدِمَ الْآخَرُ، اور جب پایا جائے ان میں سے ایک اور دوسرا نہ پایا جائے. یہ چیز سمجھ دیکھیے، اب یہاں سے دماغ پورا حاضر رکھو. جب ان دونوں میں سے ایک پایا جائے اور دوسرا نہ پایا جائے تو اس وقت جو ہے تفاضل تو حلال ہو جاتا ہے لیکن ادھار حرام ہو جاتا ہے. دونوں میں سے ایک پایا جائے، دوسری جنس نہ پائی جائے. کیا مطلب بھائی؟ جیسے کہ مثال کے طور پر جو ہے، مثال کے طور پر مکیری اور موزونی چیز نہیں ہے، مکیری اور موزونی چیز نہیں ہے، لیکن جنس ایک ہے، جنس ایک ہے. جیسے فون ہے، فون کو جو ہے نہ تولتے ہیں نہ ناپتے ہیں، اس کے مقابلے میں دوسرا فون ہے، اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ دوسرا فون ہے. تو ایک فون کے مقابلے میں دو فون دے سکتے ہیں، لے سکتے ہیں، تفاضل حلال ہے. نسا حرام ہے. آج یہ فون دے دیا آپ تو ایک دو مہینے کے بعد جو ہے دوسرا فون دو بولنا یا دو فون دو بولنا یہ جائز نہیں. آیا سمجھ میں؟ جب دونوں میں سے ایک چیز پائی جاتی ہو، یعنی جنس پائی جاتی ہو لیکن قدر نہیں پایا جاتا، اور مطلب یعنی کیل اور وزن نہیں پایا جا رہا، تو اس وقت میں جو ہے کیا جائز ہے؟ تفاضل جائز ہے، ادھار جائز نہیں ہے. سمجھ میں آ گیا سب؟ یا اسی طرح پر جنس بدل گئی، یا اسی طرح پر کیا ہے دوسری شکل، جنس بدل گئی. ایک چیز تو ہم جو ہے کیا بولے تھے؟ کیل نہیں ہے بولے تھے اور وزن نہیں ہے بولے تھے، لیکن جنس ایک ہے بولے تھے. اس میں بھی جو ہے تفاضل جائز ہے لیکن نسا جائز نہیں بولتے. اسی طرح اس کا الٹا کیا ہے بھائی؟ جنس بدل گئی لیکن وہ چیز جو ہے یا تو قدر ہے یا جو ہے کیا ہے کہتے ہیں اس کو وزن ہے. قدر ہے یا وہ کیل ہے یا وزن ہے؟ قدر ہے سمجھو،
कैल है या वजन है, लेकिन जिन्स क्या हो गई, बदल गई। जैसे तेल है, तेल के मुकाबले में चावल, अलग अलग जिन्स है ना भाई, अलग अलग जिन्स है, चावल अलग जिन्स है, तेल अलग, तो उसमें कमी ज्यादा तो जायज है, तो इसकी बात नहीं। इधर से आप जो है 1 लीटर जो है तेल दिए, उधर से जो है 5 किलो चावल लिए, या जो है उल्टा बोलो, आप 5 लीटर तेल लिए 1 किलो चावल दिए, बिल्कुल जायज है, कोई हर्ज की बात नहीं। लेकिन वहां पर भी नशा जायज नहीं, उधार जायज नहीं है, वहां पर भी उधार जायज नहीं। ऐसा नहीं हो सकता कि बोले मैं तो 1 किलो चावल आज दे दिया, आप जो है 3 महीने के बाद इसके मुकाबले में 5 किलो तेल दे दो, ये जायज आया समझ में? नहीं समझा? देखिए जब उन दोनों में से एक पाया जाए और दूसरा ना पाया जाए तो तफाजुल तो हलाल हो जाता है, नशा हराम हो जाता है। जैसा कि अन युस्लिमा हरवियन फी हरवियन, युस्लिमा बै सलम करना, बै सलम आगे आ रही तफसील उसकी। हाँ, तो सलम करने का मतलब वही होता कि जो है पहले पैसे देके बाद में सामान लेने को सलम बोलते हैं। अब यहां पर बै सलम का मतलब ये हुआ कि एक आदमी ने जो है हरवी को सलम कर दे, हरवी में, हरवी को सलम कर दे, हरवी होते कपड़ा, समझ में आ गया ना, एक कपड़ा होता है, हरवी से हरवी को बै सलम कर दे, यानी अब एक हरवी कपड़े को समन बनाकर दे दे, बोलो मबी बनाकर जो है हरवी कपड़े को 2 महीने के बाद वसूल करे, तो ये गलत है, ये नहीं हो सकता। जिन्स जिन्स एक है, लेकिन इसी वजह से नशा जायज नहीं है। हाँ, कद्र ना होने की वजह से तफाजुल तो जायज था, बोलिए, लेकिन जिन्स एक होने की वजह से नशा जायज नहीं। बहुत अहम बात है समझने की, ये रिबा की बुनियादों में से। हाँ ठीक है। इसी तरह औहिंतन फी शईरिन, या जो है गेहूं को जौ में, यानी बै सलम करे गेहूं की, इसमें जौ में, क्या बना दे भाई, अब जो है समन के तौर पर बोलो गेहूं दे दे, और मबी के तौर पर क्या करे, 2 महीने के बाद जौ ले ले, जायज नहीं है, क्योंकि यहां पर जो है जिन्स एक होने की वजह नहीं, जिन्स तो बदल गई है, जिन्स बदल गई, कद्र है ना, इसको भी नापते हैं आप, उसको भी नापते हैं, तो कद्र एक होने की वजह से, कद्र होने की वजह से, कद्र होने की वजह से तफाजुल तो जायज है, नशा जायज नहीं। वकाल शाफी, बस शाफी को रहने दो, कल करेंगे। तो फहुरमत रिबल फजल बिल वस्फैनी, फजल का रिबा हराम होगा 2 वस्फों से, और नशा का रिबा हराम होगा दोनों में से एक से। फजल माने ज्यादती का, कमी ज्यादती का रिबा कब हराम होता है, 2 वस्फें जमा हो गए तो कद्र जिन्स के साथ, समझ में आ गया ना, 2 वस्फें, अगर उन दोनों में से सिर्फ एक वस्फ पाया जाता है, या तो कद्र पाई जाती है या जिन्स पाई जाती है, तो तफाजुल हराम नहीं है, नशा हराम। वाखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।